قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں، قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں، آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے ہیں، آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے، یہ کون آ رہا ہے، یہ آج کون آیا، یہ کون آ رہا ہے، یہ آج کون آیا، سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا دیے ہیں، سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا دیے ہیں، جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا، جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا، زنجیر توڑ دی ہے قیدی چھڑا دیے ہیں، زنجیر توڑ دی ہے قیدی چھڑا دیے ہیں، جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا، زنجیر توڑ دی ہے قیدی چھڑا دیے ہیں، بے کس نواز ان سا پیدا ہوا نہ ہوگا، بے کس نواز ان سا پیدا ہوا نہ ہوگا، بچھڑے ملا دیے ہیں، بچھڑے ملا دیے ہیں، اجڑے بسا دیے ہیں، بچھڑے ملا دیے ہیں، اجڑے بسا دیے ہیں، بچھڑے ملا دیے ہیں، اجڑے بسا۔ بعض پیراواں تے سرانی کوئی نہیں، بے سرے ہونے تے جڑا سر والا پیر ہوئے وہ بعد حد تک سمجھنے نہ پڑی، اوہ نعت مصطفیٰ تے تم اپنی پیری چاہی پھرنا، جے کل اللہ کھلار چھوڑے جے اکھے نعت پڑھ چھوڑنا تے او دروازہ کھلتے ہی، جے نعت نہیں پڑھنی ہے تے جا پیچھے تو کیا کر سکتے اتھے پیریاں شیریاں سٹو کرے، بچھڑے ملا دیے ہیں، اجڑے بسا دیے، بچھڑے ملا دیے ہیں، اجڑے بسا دیے ہیں۔ پہلے ایک باری میں شعر پڑھ سا اس نے سنو، دوئی مصریاں تاں دوبارہ چاہو۔ اللہ رے ہوائیں اس دامن
کرم کی اللہ رے ہوائیں اس دامن کرم کی بنجر زمین تھی دل کی بنجر زمین تھی دل کی گلشن کھلا دیے ہیں بنجر زمین تھی دل کی گلشن کھلا دیے ہیں اور بہر کرم میں ان کے اٹھی جو موج رحمت بہر کرم میں ان کے اٹھی جو موج رحمت مرتے بچا لیے ہیں مرتے بچا لیے ہیں گرتے اٹھا دیے ہیں مرتے بچا لیے ہیں گرتے اٹھا مرتے بچا لیے ہیں بولو سکھے جا لے تسی تو بھی مصرا نہیں آ سکنے گرتے بچا لیے ہیں گرتے اٹھا دیے شعر توجہ اور جذبہ ایمان اور عشق مصطفیٰ کا ذوق لے کر یہ شعر سنیے شاہوں کے در پہ جانا معراج قصوری گل سننا پہ پوری بے شک اہل دوری پر سنی ضروری شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے ہیں ان کی گلی میں ہم نے ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے ہیں ان کی گلی میں ہم نے بستر لگا دیے اور صدقے میں آپ کی اس حاجت روا نظر پر یہ مولوی طبقہ ذرا غور سے توجہ سے لیں یہ مصرع کہ صدقے میں آپ کی اس حاجت روا نظر پر جس نے گدا ہزاروں سلطان بنا دیے جس نے گدا ہزاروں سلطان بنا دیے صدقے میں آپ کی اس حاجت روا نظر پر جس نے گدا ہزاروں
सुल्तान बना दिए गधा हजारों। मगर बंदा समझ रहा है, सोरा भी समझ रहा है। हजूर, मुझे आपका वो कॉल याद आया कि हजूर क़िबला शाह साहब से किसी ने पूछा कि हजूर सुर क्या चीज़ है, तो आपने फरमाया कि ये सारी दुनिया सुर में चल रही है, जिस दिन भी सुरी हुई उस दिन खत्म हो जाएगी। दफतन साजे दो आलम बेसदा हो जाएगा, उठते कहते कहते रुक गए जिस दिन तेरा अफसाना। और गाजा समझ के मुंह पर मलते हैं अहले निस्बत, गाजा समझ के मुंह पर मलते हैं अहले निस्बत। मट्टी ने उनके दर की, मट्टी ने उनके दर की मुखड़े सजा दिए हैं। मट्टी ने उनके दर की मुखड़े सजा दिए हैं। मट्टी ने उनके दर की मुखड़े सजा दिए हैं। और सीने में हूँ सजाए यादों की एक महफिल, सीने में हूँ सजाए यादों की एक महफिल। उनकी लगन ने दिल में मेले लगा दिए, उनकी लगन ने दिल में मेले लगा दिए हैं। उनकी लगन ने दिल में मेले लगा दिए हैं। भाई अगर कोई शायर बैठा हुआ है तो इस रदीफ को देखेगा। बिस्मिल्लाह। ये कमा हक वही महसूस हो सकता है जो मैंने फन पेश किया है, क्योंकि हुजूर चूंकि सैयदुल अरब वल अजम हैं और अफसहुल अरब वल अजम हैं, इसलिए आप अहले इल्म और अपने गुलाम शुआरा के जो फन्नी महासन हैं उनके भी आप कदरदान हैं। इसलिए हजरत आला हजरत बरेलवी ने ये पुरखार बादिये हैं एक काफिया बंदा है। पुरखार बादिये हैं, बादिया माने जंगल, तो ये उनकी ज़हानत और कमाल है, कमाल फन है। तो मैंने भी इस अंदाज में एक और अंदाज से मिसरा कहा है कि बढ़ती ही जा रही हैं ताबानियां हरम की। ये मैं फन की बात इसलिए कर रहा हूं कि आजकल बाज पीरजादों, साहबजादों और मौलवीजादों को भी देखा देखी शेर कहने का शौक पड़ गया, अपने आप को शायर समझते हैं। तो जब उनको लाकर मैदान में बिठाया जाए और जमीन दी जाए, मिसरा दिया जाए, तो एक मिसरा नहीं कह सकते। उनको महासने सुखन का क्या इल्म है जो दूसरों से लिखवा कर अपने नाम पे मंसूब करते हैं। हम तो मैदान में इंशाअल्लाह कमली वाले की जूतियों के सदके बैठकर लिखने वाले। ये कोई दावा नहीं है, वाम्मा बिनेमत रब्बे का फातिश के तहत कह रहा कि बढ़ती ही जा रही हैं ताबानियां हरम की, बुझते नहीं किसी से, बुझते नहीं किसी से तैबा के
کے کیا دیے بجھتے نہیں کسی سے طیبہ کے کیا دیے بجھتے نہیں کسی سے طیبہ کے کیا دیے بجھتے نہیں کسی سے طیبہ کے کیا آخری شعر اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا محفل جاری ہے آپ لوگ سنتے رہیں اور سر دھنتے رہیں سبحان اللہ وہ جانے اے نصیر اب وہ جانے اے نصیر اب یا جانے ان کا خالق وہ جانے اے نصیر اب یا جانے ان کا خالق ہم نے تو دل کے ٹکڑے ان کو سنا دیے ہیں ہم نے تو دل کے ٹکڑے ان کو سنا دیے ہیں وہ جانے اے نصیر اب یا جانے ان کا خالق ہم نے تو دل کے دکھڑے ان کو سنا دیے چونکہ یہ زمین فاضل بریلوی کی تھی اس لیے بڑوں کا احترام اور پھر ایسے بڑوں کا پھر اتنے بڑوں کا سبحان اللہ 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 میں ایک شاعر بھی ہوں اور میں کسی کے کمزور شعر کی تعریف نہیں کرتا یہ مجھ میں برائی ہے یا خوبی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فلاں شخص نے شعر کہا ہے فلاں شخصیت نے شعر کہا ہے اس لیے یہ بہت بڑا ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ شعر کس نے کہا ہے سبحان اللہ میں شعر کے حوالے سے شخصیت تک پہنچتا ہوں نہ کہ شعر کے حوالے سے شعروں کو شخصیت کے حوالے سے شعروں کو پسند کرتا ہوں ایسی بات نہیں ہے اور یہ دیانت فن ہوتی ہے یہ دیانت فن ہے اور ادب تک ہوئے میں تو سمجھ لگا تھی اور پاس لگ گئے بڑے افسوس نہیں گل ہے وہ کسی کو پوچھا نا کہ جہان نظر بر رخت دوختس تو اے گل کے سوئے تو اے گل بر سوئے کے روح کر دئی وہ باغ بندہ بنجے نا اے درخت کو توجہ ہوئے نا تسی سارے ادھر تک لگ گئے تو میں گیا انج نہیں چاہیے اس کا منہ دیکھ رہا ہوں سو وہی دیکھوں ہوں نقش کا سا ہے سما میری بھی حیرانی انج ویکھو گل سنو مزہ بھی آوے ماں اے باغ بندہ بنجے نا تے بندہ آنا مرزا عبدالقادر بیدل رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ پھولا آنن کہ ساری دنیا تیرے چہرے تے نظر پا کے جما کے بیٹھی اے پھول اب کدے باغاں چ گئے ہو ونجیا کرو اتھے کان تے الو نہیں ملنے تسی ونجیا کرو تے اپنی انسانیت نہ ثبوت دیا کرو باغ میں جاؤ تے کیا ہوندا ہے مرزا بیدل کہندا ہے اے پھول ساری دنیا تیرے چہرے نو ویکھ رہی ہے بلبل بھی بیچارہ ویکھ رہا ہے بسوئے کے روح کر دئی اے تو اپنا منہ کس در کیتا ہے اور دا منہ تے ہونا نا یار سمجھو ایک گلا تو انو کون دسی ہونا یہ تعلیمہ ہوں ختم ہو گیا نے ہون کی ہو گیا کہ ہڈیاں تے سڈ مائیا I know everything you very good مائیا یہ ہوں انگریزی دا دور یہ ہوں انگریزی دا دور یہ قرآن دا دور نہیں اللہ انہاں خوش نصیبہ نو پڑھا رہا ہے جنہاں تے حضور دی نظر ہے یہ فخر کر دیں کہ اسی جناب بڑی انگریزی پڑھے تے جڑے اتھے انگریز جہل پھر رہے اتھے ویلج نہیں امریکہ وچ تے برطانیہ گراں کوئی نہیں
تسی تو پڑھ کے بول دے ہو تے وہ ان پڑھ پہ بول دے اتھے دے گراں دے لوگ تے تہاڈی کیڑی کمال ہے؟ وہ میری گل سمجھی بھی نہیں کہ نہیں؟ وہ تسی ایم اے کر کے تے انگریزی جناب تکلف نال وچ لفظ تو ننسور نہ انگریزی ایڈا ایڈا موٹا بھائی میں تعلیم یافتہ ہوں تے کیوں اور سارے کہا کھانے تو زیادہ تعلیم یافتہ آ گیا؟ ایک بندہ آیا تو بڑی انگریزی سٹے میں کہا میں اتنی انگریزی نہیں پڑھیا تو ماں فخر ہے کہ میں اللہ اور رسول کی زبان پڑھیا میں کہا تو مرتے روب جوانا ہے میں کہا کہ آپ کا مسکت الراس کہاں ہے؟ آپ کا مسکت الراس کہاں ہے؟ وہ سر پکڑ گیا اس آقا مسکت الراس کا کہ میں نے میں کہا تو جو کچھ بیان کیتا ہے پہلے تو یہ دفعہ تو کیا کیا تے پھر آنکھ لگا کہ نہیں ایک منٹ ٹھہری گا امجد بہ جا یہ ان کلام امجد میں علیہ السلام کے پاس نہیں ہونا حیدرآبادی وہ بہوں آنکھوں لگا مولانا سنے ذرا یہ گلاں بڑے ذوق دی ہوندیاں یہ میں تواڈے واسطے گل چل پئی اس آکھا جناب یہ کیڑی گل ہے پھر انگریزی میں کہا چل کہ جو تو فکرہ آکھ تو میرے پیچھے ہے فکرہ آکھ انگریزی دا میں کہا تو قرآن دی آیت پڑھ تو میں تیرے پیچھے پڑھنا ایک پٹھی کی زبان دا کی یہ بولی بھی پٹھی جاندی ہے لکھی بھی پٹھی جاندی ہے تے آنکھوں لگا کیوں تو پڑھ میں کہا پھر میں ایک چیز پڑھنا تو پڑھ میں پھر امیر خسرو دا ایک قطع پڑھا جیڑا انہاں تھتھیاں واسطے جیڑی لکنت زبان جنہ دی ہوندی نا انہاں واسطے اس بندے وہ بھی بڑا جینیس تے نابغہ روزگار بندہ سی میں کہا تم پڑھ آلق لمقل لمق لقل لم لمقل لق اندر دمقن دمق دقن دم دمقن دم آلق لمقل لمق لقل لم لمقل لق اندر دمقن دمق دقن دم دمقن لق از نرگس مستان تو ہم بے دل و حیران عاشق شمقن شمق شکن شم شمقن شک میں کہا پڑھ بچو پڑھ اور انگریزی پڑھ بس چپ کر گیا اکھے جی یہ تو بڑا مشکل ہے میں کہا تو دا مزہ آیا کہ نہیں ردم دا خسرو دا پتہ لگی کہ نہیں خسرو کون ہے ساڑھے رسول دی امت تے ایسے ایسے جید لوگ بیٹھے کہ میں تو انہوں نے گلہ سناواں تے تسی ساری عمر بیٹھے رہو گلہ میرے کو نہیں مک دیاں ایک منٹ جی میں وہ ہور لوگ ہوتے جڑے بیٹھے رہوں جنہوں دیکھنے تو بندہ رجے نہیں اسے اتنی حیثیت ہی نہیں وہ لوگ کہ عمر بھر دیکھوں تجھے سیری نہ ہو بات کچھ ایسی تیری صورت میں وہ ہور لوگ اسی جتنی دیری بیٹھے ہیں بس سمجھو آ گیا ایک رو آ گئی تھے میں اس نے کیا چل 10 اور کافیہ تک فاضل بریلوی دا کہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم اس شان کی روائی کوئی کیا کر دے دکھائے کوئی مولوی دکھائے شاعر تو کہہ لے گا کوئی لیکن اس پائے کا علم اور ذوق اور عشق رکھنے والا شاعر کہے گا کہ للو پنجو نہیں جنہاں کہتے نماز ہی نہیں پڑھی سمجھ آئی نہ قرآن پڑھیا نہ تلاوت کی تھی اے جی شاعری نہ بھی کہ فائدہ اے شاعری ویکھو فاضل بریلوی دی حسن رضا دی اور جامی دی حافظ دی سادی دی جنہاں شاعریاں زندہ جاوید بلے شاہ دی شاعری ویکھو تو میں آکھیا کہ پھر ایک اور سناواں وہ سننے تے شوق ہے نہیں
دیکھو جی سارے ہاتھ پہ اٹھانے دیکھو جی کچھ اے جے خطیب ہونے کہ لوگ اٹھ کے ہاتھ بند دیں کہ بس کر تے اللہ دا فضل ہے کئی آنے جی یہ نصیر الدین صاحب گپاں بڑیاں بچ مار دیں کہ علمی گلاں جڑیاں نو کاٹن دھور اے میں فلمی گلاں کرنا دیں میں کوئی فلمی گلاں کی دیا یا چلمی گلاں کی دیا میں علمی گلاں کی دیا نا تے جڑے انداز ایک کوئی علم والا ہوئے تے انہیں نو سمجھے گا تو پہلے گلاں کردا ہے تو پہلے انج گلاں کر کے تو تک تینو گل کرنے دی چج نہیں آندی بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں یہ تو میرے سامنے کی بات ہے گل اپنے کرنے نہ چج نہ آوے تو پھر میں چنگا رہا نہ ہوئے اتنا وقت ہو گیا دنیا میری گل سن رہی ہے تے کوئی بندہ ہل نہیں رہا وڈے تو وڈا جادو بیان خطیب ہوئے نا تے ادھے گھنٹے تو بعد بندے ادھر ادھر سجے کھبے کنی مارنے بھائی یار حبس ہے اس نہ بولنا حبس ہے ادھروں حبس ہے تے ادھروں اس نے جڑا بیان حبس ہے فضول ہے لیکن میرے گل وچ اتنا چسکا ہے نا کہ دنیا بیٹھی ہے کیا کوئی میں انہوں پیسے دیتے میں کوئی ووٹر تے نہیں خریدے یہ ایک بول ہے ایک زبان ہے اور اس زبان وچ ایک بیان ہے وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا بابا جی بہ جلو یہ بیٹے میں نعرے نہ مارے گا تسا نے بیچارے نہیں آواز اتنی اچھی کوئی نہیں تسی چپ کر رہو اے تسی میں نے گلہ سننا نعرہ وہ ہوتا ہے جیڑا دل نعرہ مارے یہ نعرے زبانہ دے نہیں چلتے میں جڑیاں گلاں کر رہے ہیں انشاءاللہ دل نعرے مار رہے ہیں دل اٹھ رہے ہیں اپنی جگہ بتحسین زبان از مستمع کانے مشو صاحب کہ دل برخاستن از جائے تعظیم سخن باشد صاحب کیا ہے کہ صرف شیر سن کے تے داد دینے تے تو ڈنڈ پانے تے خوش نہ ہو بعض لوگ ایمی ڈنڈ پا دیں سمجھ آتی کچھ نہیں سمجھ والے ہیں کو واہ کیتی تے پہ سمجھ آئے میں ڈنڈ پا دیتی بعض یہ جی ڈنڈ بھی ہوئی اے جس طرح چور نکلا چور سارے ڈنڈ پا دی چور تتیا کوئی نہیں بس ایویں چور اسی طرح بھائی شیر چنگا ہے ڈنڈ پا دیتی وہ داتا صاحب بڑے عالم ہوں بڑے ولی تینوں ولایت دا کوئی میٹر ہے تیرے کو تینوں نہیں پتا پوچھو کسی کو سارے کہندے ہیں جی تو پھر تساں ڈنڈ پا دیتی نا تینوں آپ تے نہیں پتا نا تو پہلے داتا جا پڑھ داتا جا علم حاصل کر داتا جا تقوی اور زہد اختیار کر پھر تو پتہ لگے گا کہ داتا دا مقام کی ہے یہ تے تو ڈنڈ تے پھردا پیا ہے تے ڈنڈ تے ڈنڈ پانے والے دا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تے جیڑا اس آکھیا صرف ڈنڈ پا دے نا انہاں تے خوش نہ ہویا کر کے یہاں بھی ڈنڈ پا دے کہ دل برخاستن از جائے تعظیم سخن باشد کہ اگر کوئی سخن کلام پڑھ رہا ہے چاہے نثر پڑھ رہا ہے تا تو لفظ پڑھ رہا ہے یا ترنم پڑھ رہا ہے ترنم کو لوٹتا ہے تو لفظ پڑھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ترنم عیب سخن اور بے وزن پن جڑا ہوتا چھپا دیتا ہے تے جڑا تحت لفظ ہے وہ ننگا کر کے رکھ دیتا ہے شعر سمجھ آئی کہ دل دا اپنی جائی تے کھلو جانا اس سخن دی تعظیم ہوندی ہے اس واسطے میں فاضل بریلوی دا اس واسطے تعریف نہیں کر رہا کہ ایک مسلک ہے انہاں دے نال منسوب کہ بریلوی فرقے نو خوش کر رہا میں نو کسی دی خوشی نہیں چاہیے اگر کوئی گل اختلاف دی ہوئی تو میں ضرور کراں گا اختلاف میں کسی کو ڈردا نہیں ہوں میں چنگے نال اختلاف کرنا ہوں لیکن اج تک کوئی ایسی گل میرے سامنے نہیں آئی جدو آ گئی میں تمہیں دس دے سکتا سمجھ آئی نا تو کم از کم ایویں ہی میں تعریف نہیں کر رہا کہ انہوں نے بہت جڑے ٹکر دے چوٹی دے شیر ہونے وہ 4-5 شیر ہونے زمین چنا دے بس لیکن جڑے آنکھیں نے پھر سکے بٹھا دیا اس واسطے میں آکھیا تو کیا نصیر سچ تو یہ ہے کہ اس زمین میں تو کیا نصیر
تو کیا نصیر سچ تو یہ ہے کہ اس زمین میں احمد رضا نے کیا کیا گلشن کھلا دیے ہیں، احمد رضا نے کیا کیا گلشن کھلا دیے ہیں۔